حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. اللہ اکبر. یہ اثر صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ بعض لوگ ابن عباس کو خط لکھتے یسألہ عن الامر، کسی بھی مسئلہ کے بارے میں ان سے مسئلہ پوچھتے، کوئی حدیث پوچھتے، کوئی چیز پوچھتے، فیقول للرجل الذی جاء بالکتاب، تو جو کسی کا خط لے کر آتا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہ کہتے اخبر صاحبک بأن الامر کذا کذا، کہ اپنے ساتھی کو بتا دو کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، یہ حدیث اس طرح ہے، یہ معاملہ اس طرح ہے، بتا دو. یعنی لکھ کر جواب نہیں دیتے، لکھ کر نہیں دیتے. کیوں؟ فَإِنَّا لَا نَكْتُبُ فِي الصُّحُفِ، کہ ہم اوراق اور صحیفوں میں یا تو وہ رسائل لکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر بھیجے تھے، اور یا قرآن لکھتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. چلیں حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا ابن فضل عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. ماشاءاللہ. اس کی سند بھی صحیح ہے. یہ بھی بہت سی کتابوں میں اس کے طرق ہیں. امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما كتبت سوداء في بيضاء، کہ میں نے نہیں لکھا کوئی سیاہ سفید میں، یعنی میں نے کاغذ پہ کوئی چیز نہیں لکھی، کاغذ پر کوئی چیز نہیں لکھی. ولا سمعت من رجل حدیثا، اور میں نے کسی بھی محدث سے، استاد سے کوئی حدیث نہیں سنی. فأردت ان يعيده علي، تو میں نے بعد میں اس کو یہ کہا ہو جی مقرر، یہ کہتے ہیں یہ جی دوبارہ ذرا سنا دیں، کوئی لفظ نہ رہ جائے، دوبارہ سنا دیں. بس ایک ہی دفعہ سنتے اور وہ سینے میں محفوظ ہو جاتی، تو لکھتے نہیں تھے. تو یہ کوئی شوق آپ پیدا کریں کیوں بھائی، لیکن اس پہ پھر وہ توجہ بڑی دیتے ہوں گے نا. کیوں جی؟ امام شعبی کہ جب سنتے ہوں گے اپنے استاد سے کوئی حدیث تو پھر پوری توجہ ادھر ہوگی کہ بعد میں مجھے یہ نہ کہنا پڑے گی مقرر یہ ذرا دوبارہ سنائیے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے بھائی، ہمارے بیٹوں کو بچوں کو. حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد واجعلنا للمتقين إماما قال نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. یہ سند صحیح ہے اور اس کا ترجمہ تو واضح ہے، لیکن اس کا معنی انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، اور آپ بھی یہ یاد کر لیں، بیان کیا کریں. امام مجاہد بہت بڑے مفسر تھے نا بھائی، بہت بڑے مفسر تھے. وہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہتے ہیں نَأْتَمُّ بِهِمْ وَنَقْتَدِي بِهِمْ حَتَّى يُقْتَدَى بِنَا مَنْ بَعْدَنَا، کہ پہلے ہم مقتدی بنے پھر مقتدا بنے. پہلے کسی کے پیچھے چلنا بھی تو سیکھے نا. یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں مقتدی نہیں بننا، بس میں نے مقتدا ہی بننا ہے، تو جو صرف مقتدا ہی بننا چاہتا ہے وہ کبھی بن نہیں سکتا. عالم اور محدث بن نہیں سکتا جب تک وہ پہلے متعلم نہیں بنے گا. کیوں بھائی؟ پہلے متعلم بنے تو ہم بھی بڑوں کے مقتدی بنے، تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے وہ ہمارے مقتدی بنے اور ہم امام ہدایت بن جائیں. کیا بن جائیں؟ اماماً للہدایت و مقتدا فی الہدایت والبیان. تو دونوں کام کرنے چاہیے. تو اقتداء سیکھیں بھی
اور ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ پھر امام بھی بن جائیں گے، امام الہدا بن جائیں گے انشاءاللہ. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير. یہ سند تو صحیح نہیں ہے، عن رجل بھی مجہول ہے، اور یہ لیث جو ہے یہ لیث بن ابی سلیم ہے اور وہ بھی ضعیف ہے. اور پھر لیث بن ابی سلیم کی جو لقاء ہے وہ امام مجاہد سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے. تو یہ اس میں کئی علتیں ہیں، لیکن امام مجاہد مبارکن کی تفسیر وجعلنی مبارکن اینما کنت، من قال هذا من وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے یہ فرمایا تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ مبارکن کا معنی ہے معلما بالخیر. تو واقعتاً جو معلم بالخیر ہو وہ رجل بڑا مبارک ہوتا ہے. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ قال فقيل له نعم. قال لو كنت أنعي العلم ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله. یہ اثر صحیح ہے. مغیرہ تک یہ اس کی سند اور متعدد اس کے طرق موجود ہیں. مغیرہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے کسی یہ کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ سے زیادہ عالم ہے؟ وہ فرمانے لگے ہاں جانتا ہوں. اکرمہ مولا ابن عباس وہ سب سے بڑے عالم ہیں. تو یہ ایک تواضع ہے، آدمی کو دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینی چاہیے. فلما قتل سعید بن جبیر، جب سعید بن جبیر کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو ابراہیم نخعی نے کہا ما خلف بعدہ مثلہ، اس جیسا اور کوئی نہیں. یعنی خود جو سعید بن جبیر ہے اس کے بارے میں ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. بعد میں اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، لیکن ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے، تو انہوں نے دوسرے کا نام لیا، اکرمہ کا نام لیا. یہ ادب ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں سب سے بڑا عالم اور ماہر کون ہے، تو آپ وہ موسیٰ علیہ السلام والا جواب نہ دے دیں. کہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں بھائی میں ہوں، اس نے یہی کہا تھا نا میں ہوں. تو یہ اللہ کو پسند آیا تھا. اللہ نے کہا اچھا یہ پھر آنا جو ہے نا، آنا عالم ہے، یہ پھر جاؤ پھر جا کر سیکھو، کرو سفر ہے جی، مشقت میں پڑھو اور جا کر وہ سیکھو. ہاں جی ہاں سیدنا خضر علیہ السلام، ان سے جا کر سیکھو. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی آگے سے شرطیں لگائیں، آگے سے انہوں نے بھی شرطیں لگائیں، اور وہ شرطیں پھر انہوں نے قبول کی، لیکن وہ شرطیں پھر توڑی. انہوں نے کہا ہذا فراق بینی و بینک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کے پاس آتے ہیں اور کسی مدرسے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو مدرسے والے جامعہ والے اگر شرطیں لگائیں کہ بھئی آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پھر یہ معاہدے ہیں، قبول اگر یہ معاہدے تو پڑھو، اگر یہ توڑیں گے آپ تو پھر
ھذا فراق بینی و بینک، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی مدارس پر فتویٰ تو نہیں لگائیں گے دیکھو جی یہ علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، یہ مدیر بڑا سخت ہے جی، بڑا ظالم ہے جی، چلو غلطی ہوگی اس نے کہا چلو بھاگو، ایسی تو بات نہیں کریں گے آپ۔ یہ دیکھو نا قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں موجود۔ اچھا جی، قال مغیرہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا جب شافعی کو پتہ چلا کہ ابراہیم نخعی فوت ہو گئے، انہوں نے تصدیق کی ہلاک الرجل، ویسے ہلاکہ کا جو لفظ ہے نا لغتاً یہ ماتا کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ جو بری موت مرے تو اس کو ہلاکہ کہیں، عرفاً تو اس کا معنی اور ہے، لیکن قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، کس طرح آیت ہے سورۃ المومن میں، ذرا اونچی پڑھو ساتھی سن رہے ہیں، حتیٰ اذا ہلاک، وہ جب فوت ہو گئے۔ اب حالانکہ یہاں کوئی بری موت ہے نہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا اللہ جلال نے سورۃ مومن میں بھی، تو یہ کوئی بری موت کو نہیں کہتے قرآن کی لغت میں اور عربی لغت میں، لیکن عرفاً وہ یہ لفظ ذرا ثقیل سمجھا جاتا ہے ہلاکہ، تو یہاں بھی ہلاک الرجل اس سے مراد ہے مات، قیل له نعم قال لو قلت انا العلم، کہ یہ ابراہیم نخعی کی موت نہیں ہے بلکہ علم کی موت ہے، تو میں علم کی نائی کرتا ہوں، یعنی علم فوت ہو گئے، ما خلف بعدہ مثلہ۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ والعجب منہ، کہ اس سے بڑا تعجب ہے ابراہیم نخعی سے کہ وہ ابن جبیر کو اپنے اوپر فضیلت دیتے تھے، کہ ابراہیم نخعی ان سے جب کوئی پوچھتا تو وہ کہتے تھے یفضل ابن جبیر علی نفسی، کہ ابن جبیر مجھ سے بڑا عالم ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ امام شافعی کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کی وجہ تواضع ہی ہو سکتی ہے، حالانکہ ابراہیم نخعی نشأ فی اہل بیت فقہ، ایسے گھر میں اس کی پرورش ہوئی کہ جو فقہا اور محدثین کا گھرانہ تھا، یہ اس کے ماموں تھے علقمہ النخعی، اسود النخعی، یہ ابراہیم نخعی کے ماموں تھے، اور یہ سب قراء محدثین اور فقہا تھے۔ کہتے ہیں فأخذ فقہہم، اس نے اپنے گھر سے فقہ سیکھی، پھر ہمارے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ امام شافعی کہتے ہیں فأخذ صفو حدیثنا، اور پھر صاف اور صحیح احادیث بھی لی، تو اب فقہ اور حدیث کو اکٹھا کر لیا، کیا ہو گیا؟ اکٹھا کر لیا، فقیہ بھی اور محدث بھی، الی فقہ اہل بیتہ فمن کان مثلہ، تو جو فقیہ بھی ہو، مجتہد ہو اور محدث بھی ہو، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نا سید الفقہاء بھی ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ادا کرتے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات بھی احادیث کو بھی یاد کریں اور فقہ کو بھی پڑھیں، اور اصول فقہ کو اچھی طرح مضبوط کریں، اصول فقہ اور اصول حدیث، ان سب چیزوں کو مضبوط آپ کریں، تاکہ آپ صرف حافظ قرآن ہی نہ ہوں، حافظ حدیث بھی ہوں اور الفقی المجتہد بھی ہوں، یہ خوبیاں اللہ حضر جلال پیدا کرے۔ تو اتنے علم اور فقہ کے باوجود یہ تواضع دیکھیے کہ ابراہیم نخعی سعید بن جبیر کو اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں۔ حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ايوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رايت احدا من الناس اطلب للعلم في افق من الافاق من مسروق۔
اس کی سند بھی صحیح ہے، لکھ لیں. اور یہ بھی ایک تواضع ہے اور درس ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو، دوسرے علماء کو ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے ان کے عیب نہیں بلکہ ان کا تفوق اور برتری بیان کرنی چاہیے. یہ شابی بھی تابعی ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. وہ کہتے تھے ما رأيت أحدا من الناس أطلب للحديث في أفق من الآفاق من مسروق، کہ مسروق سے زیادہ میں طالب حدیث اس پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جتنا طالب حدیث اور علم حدیث کو حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنے والا اور حریص یہ جتنا مسروق تھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو آپ بھی اپنے ساتھیوں کی تعریف کیا کریں گے بھائی، علماء کی تعریف انشاءاللہ ہے، اساتذہ کی بھی کیا کریں. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. یہ جو روایت ہے یہ جریر بن حیان تک اس کی سند صحیح ہے. جریر بن حیان الاسدی، اس کی سند صحیح ہے. لیکن اس میں جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ جو بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے مصر سے سفر کیا اور وہ شام گئے. وَلَمْ يَحُلَّ رَحْلَهُ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا اور سواری پہ کھڑے کھڑے سواری کو بٹھایا، کھولا نہیں، اترے اور ویسے سواری کو تیار رکھا اور حدیث سنی من ستر مسلمان ایک دوسرے صحابی سے، اور اسی طرح واپس آ گئے. تو یہ جو رحلہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ سفر کیا تھا اور صرف ایک حدیث کے لیے، اور سواری کو اس کا کچاوا کھولنا ہی نہیں تھا، سواری کو بٹھایا ہی نہیں تھا، بس حدیث سن کر اسی وقت واپس آ گئے. یہ جو قصہ ہے الرحلہ فی طلب هذا الحدیث ورکب ولم يحل رحله حتى رجع حتى يرجع، یہ قصہ مضطربہ ہے، یعنی یہ ضعیف ہے، یہ قصہ ضعیف ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ تو صحیح ہے، من ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الآخرہ. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع. یہ ابن جریج کا یہ فرمان ہے، یہ صحیح ہے، صحیح مسلم میں، سنن نسائی وغیرہ یہ صحیح ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ املا علی نافع. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع نے مجھے احادیث لکھائیں. تو نافع کتاب حدیث کے قائل تھے کہ حدیث لکھی جا سکتی ہے، اور ابن جریج یہ بھی قائل تھے اور انہوں نے احادیث لکھی ہے. یہ صرف کتاب حدیث کا اس میں فائدہ ہے. چلیں. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن مراد كاتب المغيرة أنه قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور نماز کے بعد اس دعا کے بارے میں ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس میں بھی صرف یہ بتانا ہے کہ املا علی المغیرۃ وکتبتہ بیدی، کہ مراد کہتے ہیں کہ مغیرہ نے مجھے یہ حدیث لکھائی. مغیرہ بن شعبہ نے، کنہوں نے؟ مغیرہ بن شعبہ.
رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ حدیث مجھے لکھائی اور میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، تو کتاب حدیث یہ جائز ہے۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر۔ یہ اثر ہے ابراہیم نخعی کا اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہ اعمش کہتے ہیں کہ ذکر ابراہیم فریضۃ او حدیثا، کہ انہوں نے یا تو علم فرائض کا کوئی مسئلہ ذکر کیا یا کوئی حدیث ذکر کی، اور مجھے کہا احفظ ھذا، یہ یاد کر لو لعلک تسأل عنہ یوما من الدہر۔ یہ گھڑی میرے سامنے جو رکھی ہے نا، یہ ٹائم نہیں صحیح بتاتا، ایسے ہی اس لیے مجھے مغالطہ ہی رہتا ہے کہ میں نے کب ختم کرنا۔ کوئی صحیح بھی تو رکھ لینا پاس، نہیں میرے پاس ہے۔ اور مغرب کو بھی مجھے یہی مغالطہ رہا، میں دیکھتا رہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بس ٹھیک، کوشش کرتے ہیں ذرا اس کو۔ تو امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم نخعی نے کہا احفظ ھذا لعلک تسأل عنہ یوما من الدہر، شاید کوئی آپ سے پوچھ لے پھر آپ کو ضرورت پڑے، اس لیے آدمی جو سنے علم اس کو یاد کر لینا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کون سا پڑھانا ہے، بعد میں نے کون سی تدریس کرنی ہے، اس لیے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، جو سنے اس کو یاد رکھے۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده۔ یہ بھی اثر ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا، یہ اس کی سند صحیح ہے اور بھی اس کی سندیں موجود ہیں، ان سے صحیح ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کانوا یکرہون، کہ ہمارے دور میں جو ہمارے مشائخ اور ہمارے ساتھی تھے وہ برا سمجھتے تھے ان یظہر الرجل احسن ما عنده، کہ آدمی جو سب سے اچھی چیز اس کے پاس ہے وہ لوگوں کو بتائے، لکھائے اور ظاہر کرے۔ یہ اس خوف سے وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کہیں ان کی شہرت نہ ہو، کہ جی جو باتیں ہمیں فلاں نے بتائی ہے نا وہ تو کسی نے بتائی نہیں تھی، وہ تو آج تک نہیں سنی تھی، اور وہ بتانے والے کی بھی نیت یہی ہو کہ بھائی میں ان کو کوئی ایسی چیزیں بتاؤں کہ جو انہوں نے سنی نہ اور جو ان کو پتہ ہی نہ، تاکہ یہ باہر پھر میرا اشتہار لگائیں کہ بس آج ہی پتہ چلا جی۔ تو اگر یہ نیت خراب ہونا یا اس فتنے سے، شہرت کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ وہ پھر مکروہ سمجھتے تھے اور وہ عام سادہ چیزیں بتا دیتے تھے تاکہ شہرت کے فتنے سے بچے رہیں۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط۔ یہ اصل بھی صحیح ہے، دارمی وغیرہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں امام اعمش کہتے ہیں کہ ما سمعت ابراہیم یقول فی شیء برأیہ قط، کہ وہ جو ان سے پوچھا جاتا وہ اپنی رائے بیان نہیں کرتے تھے، اس پر قال رسول اللہ یا قال اللہ بیان کر دیتے۔ یہ اسی وقت ہے کہ انسان کا علم راسخ اور حدیث کا حافظ ہو تو کوئی بھی سوال کرے تو آگے سے قال اللہ، آگے سے قال رسول اللہ، اپنی قیاس، اپنی رائے اور اپنے ڈھانسلے وہ سنانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ بھی وہی الفاظ نقل کر دیں، اسی سے استنباط کریں، قال اللہ کہہ دیں اور قال رسول کہہ دیں۔
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال هذا من العلم. هذا في العلم یہ صحیح کر لیں. هذا في العلم. سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کرتے تھے وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یعنی فی کتمان العلم، علم کو چھپاتے تھے. یہ بھی ایک بخل ہے. ایک مال کا بخل ہوتا ہے، کیوں بھائی، اور ایک علم کا بخل ہے. اور قرآن کی اس آیت میں یہ علم، یہ بخل فی العلم، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وہ آپ جانتے ہیں جو یہودی علماء اور عیسائی علماء کی عادت تھی، اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. تو وہ بخیل تھے، مالی طور پر بھی یہودی بخیل تھے اور علمی طور پر بھی بخیل تھے کہ جو حق تھا وہ بیان نہیں کرتے تھے، اس میں بخل کرتے تھے. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه 4 قام. اللہ، یہ امام ابو العالیہ ہیں، یہ سند صحیح ہے. اس کی اور بھی سندیں موجود ہیں. یہ لیث بن سلیم اگرچہ اس میں ضعیف ہے، لیکن تاریخ ابن معین میں، ابن ابی شیبہ میں اس کی اور سندیں ہیں اور یہ صحیح ہے. اور یہ دیکھیے ذرا اس کا مفہوم کیا ہے. اذا جلس الیہ اکثر من 4 قام، کہ ان کے واعظ میں یا ان کی مجلس تحدیث میں جب 4 سے زیادہ سامعین آ جاتے نا تو وہ چلے جاتے. 4 سے زیادہ. آپ بھی اگر آپ کے اشتہار بھی لگ جائیں اور سننے والے 4-5 ہی آئیں تو آپ بڑی اچھی تقریر کریں گے یا کہیں کہ کوئی یہاں کیا تقریر کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا حال ہے ان کا؟ شہرت سے بات ہے کہ بھائی زیادہ مجمع اکٹھا ہو جائے. میرے ہی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بڑے لوگ آئے تھے، ہے جی بندہ گیا، ہے جی، یا شہرت کا بھوکا ہو جائے، عزت کا بھوکا ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ شہرت اور عزت کی حرص یہ انسان کے دین کے لیے کیا ہے؟ بھیڑیا ہے. انسان کے دین کے لیے کیا ہے؟ یہ بھیڑیا ہے. مال کی حرص اور عزت، جاہ اور شہرت کی حرص. وہ حدیث یاد ہے آپ کو؟ ماذبانی جائعانی، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنا. اس کو سامنے رکھ کر جب ہم یہ آثار دیکھیں گے نا تو ہمیں پریشانی نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ پھر جب آپ کا درس ہوگا اور لکھا ہوگا آپ کے نام کے ساتھ جی فاضل مدینہ یونیورسٹی عظیم خطیب، اور جب آپ وہاں جائیں گے تو 4 آدمی بیٹھے ہوں گے تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کھانا شانا کھا کر واپس آ جائیں، یا ان کو آپ پوچھتے رہیں کہ بھائی تو نے محنت ہی نہیں کی، مجھے ایسے اتنے دور سے آنا پڑا اور مجھے ویسے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے فون گیا نا اس کا محب کا، کہنے لگے کہ وہ بارش کی وجہ سے نا کئی ساتھیوں نے معذرت کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا جتنے تھوڑے ہوں گے اتنا اچھا، لیکن یہ پھر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے ہمیں اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو جب 4 آ جاتے، 4 سے زیادہ ہو جاتے تو قوما وہ پھر چلے جاتے کہ کہیں شہرت کے فتنے میں اور اس عزت اور جاہ کے فتنے میں کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمرو بن سعيد بن العاص او لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فانعم علي بها
فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله. دیکھیے یہ صحیح اثر ثابت ہے مقہول تابعی رحمہ اللہ سے. وہ کہتے ہیں میں عمر بن سعید یا سعید بن عمر کا غلام تھا، مولا تھا، تو اس نے مجھے ہبہ کر دیا مصر میں ایک بنو حذیل کے آدمی کے پاس، مجھے اس کو دے دی. اب فانا ما علی بہا، اس نے پھر اس نے مصر میں میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ مجھے علم سیکھنے کی آزادی دے. تو میں مصر سے پھر نہیں نکلا یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا، یقین آ گیا کہ اب مصر میں اور علم نہیں ہے. میں نے سب بڑے بڑے علماء سے احادیث لے لی ہیں قد سمعت. پھر میں مدینہ میں آ گیا، مدینہ نبویہ میں، مدینہ الرسول میں. فما خرجت منها حتى ظننت انه ليس بها علم. وہاں بھی میں نے جتنے محدثین اور اساتذہ سے سب سے میں نے پھر حدیث سیکھی، اور جب میں نے سمجھا کہ اب میں نے اس سے علم لے لیا ہے، ثم لقیت شعبی، کہتے ہیں پھر میں شعبی کو ملا. شعبی مکہ میں تھے، کہتے ہیں میں ان کو ملا تو فلم ارى مثلہ ہو، تو میں نے مصر کے محدثین، مدینہ کے محدثین سب سے علم لینے کے باوجود دیکھا کہ شعبی جیسا تو اور کوئی بھی نہیں. تو یہ تعریف ہے اپنے استاذ کی. بارک اللہ فیک. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، لکھ لیں، غلط. یہ شدید ضعف ہے اس کی سند میں بھی، اور دوسرا بھی جس میں یہ ہے کہ میں شرح کے پاس کچھ مہینے رہا تو میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، بس جو وہ فیصلے کرتے تھے وہ میں سنتا تھا اور وہی علم حاصل کر لیتے. یعنی شرح کے جو فیصلے تھے وہی میں سن کر یاد کر لیتا اور وہی علم تھا. میں نے ان سے پوچھا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو متن بھی صحیح نہیں، اس کا اور سند میں بھی کمزوریاں ہیں. حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول انه قال تواعد الناس ليلة من الليالي الى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها فقام فيهم ابو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح. یہ روایت مرسل ہے، یعنی جو مقبول ہیں ان کا سیدنا ابو ہریرہ سے سماع نہیں ہے، اس لیے اس میں انقطاع ہے. یہ فرماتے ہیں کہ تواعد الناس لیلۃ من اللیالی، لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ یہ شام میں جو امیر معاویہ نے مسجد قائم کی اور اس میں قبے بنائے تھے، تو ایک قبے میں ہم وہاں اکٹھے ہوں گے. فقام فیہم فاجتمعوا فیہا، وہاں سارے اکٹھے ہو گئے. تو فقام فیہم ابو ہریرہ، تو سیدنا ابو ہریرہ وہاں کھڑے ہوئے. یحدثہم عن رسول اللہ حتی اصبح، تو فجر تک پھر وہ رسول اللہ کی احادیث ان کو سناتے رہے. چلیں. حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي عن مكحول قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے کہ امام مقبول فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور مل کر رہنے میں خیر بھی ہو، بھلائی ہے، لیکن پھر بھی العزلۃ اسلم، الگ بیٹھنا یہ زیادہ سلامتی والا طریقہ ہے. لوگوں کے بیٹھنے میں خیر بھی ہے لیکن قباحتیں بھی آ جاتی ہیں.
قباحتیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی چگلی ہو جاتی ہے، کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، کوئی اور شر انسان سے یا کسی اور سے نکل جاتی ہے، ساتھ ساتھ خیر بھی ہوتی ہے۔ لیکن العزلہ اگر الگ ہی رہے گا تو وہ بالکل سلامت رہے گا۔ العزلہ کا حکم کیا ہے؟ جب اس کے بھی مختلف احوال ہیں، ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم۔ اب یہ شکل ہے تو پھر عزلہ سے مخالطہ بہتر ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ بھئی جس مجلس میں بیٹھیں گے چگلیاں ہوں گی، شر ہوگی، اور کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور کئی شہرت کی اور عزت کی حرص بڑھ جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے، فالعزلۃ اسلام۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ یہ حدیث معروف ہے اور اس کی سند میں حسان بن عطیہ یہ ثقہ ہے، اور اس کی اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی نا، آپ بھی کافی ہیں جن کی ابھی شادیاں رہتی ہیں، ان کی شادی ہوئی تو جو سہاگ کی رات تھی وہ گزاری، تو فجر کی نماز میں یہ مسجد میں تھی، اور لوگوں کو تعجب ہوا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو ابھی یہ کیا فرمائیں گے آپ کہ نئی نئی دلہن پہلی رات اور آپ فجر کے وقت مسجد میں پہنچے ہو گئے۔ وہ پتہ کیا کہنے لگے اس سے بری بیوی کوئی نہیں جس کی وجہ سے فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ حسان بن عطیہ کی سنت پر چلیں گے، آپ بھی انشاءاللہ اس رات فجر کی نماز مسجد میں پہلی صف میں ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ جو حدیث ہے یہ تو صحیح بخاری میں ہے، اور آیتن سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ جملہ او قطع من آیات القرآن او من حدیث النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه۔ یہ تقدم پیچھے گزر گیا نا بھائی، چلیے۔ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله لطيفا فطنا۔ یہ اثر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ ان کی یہ صفت ہے، اور یہ متعدد سندوں کے اندر کتابوں کے اندر متعدد طرق سے یہ ثابت ہے کہ جو عبداللہ تھے نا، عبداللہ بن مسعود لطیفاً بہت نرم تھے، لطف اللین والرفق، لیکن لین اور رفق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غافل اور مغفل انسان تھے، بہت ہوشیار اور ذہین بھی تھے۔ یہ کئی لوگ جو نرم مزاج ہو نا اور ہینن لینن سہلن ہو اور اچھے نرم طریقے سے پیش آنے والا ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا تیز نہیں ہے، یہ ہوشیار نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ تیز ہوشیار ہوتا ہے، یہ صرف اس کی جس طرح ایک حدیث ہے نا المؤمن غر کریم،
والفاجر کیا بھائی خب اللئیم، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے کرم کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے کہ اس میں نرمی بڑی ہوتی ہے، اعتماد کر لیتا ہے. جب وہ اعتماد کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کی نرمی سے کوئی یہ فائدہ نہیں اٹھاتا تھا کہ ان کو غلط کام پر لگا دیں. ان کی نرمی اور ان کی لین اور لطف کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں بہت ذہین بھی تھے، ہوشیار بھی تھے، جی فطانت بھی تھی اور نرمی بھی تھی. یہ دو صفتیں اگر اکٹھی ہو جائیں بڑی خوبصورت. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال وكان يقول نعمة جمال القرآن ابن عباس رضي الله عنه. یہ سند صحیح ہے اور یہ ثابت ہے. یہ جملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ان ابن عباس، یہ بھی اعتراف ہے اپنے سے چھوٹے آدمی کے علم اور فقہ. ابن مسعود بڑے تھے نا، اور بڑے فقیہ تھے، بڑے قاری تھے، اور عبداللہ بن عباس کیا تھے؟ بچے تھے ان کے مقابلے. لیکن دیکھیے کیسے تعریف کی جاتی ہے آپ نے علماء کی. کہتے ہیں اگر ابن عباس ہماری عمروں کو پہنچ جاتے نا، یعنی جتنی عمر ہم نے رسول اللہ سے گزاری اور لمبی عمر ہمیں ملی، اگر اتنی عمر ابن عباس کو مل جاتی ما عاشرہ منا احد، تو کوئی شخص بھی ان کے علم کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچتا. علم کے عاشرہ سے یہاں مراد عشر، 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچتا. اتنا وہ فقیہ اور عالم اور بن جاتا. اس کے باوجود وکانا یقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن کا بہترین مفسر اور ترجمان وہ ابن عباس. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. یہ امام مسروق اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ اصل صحیح ہے. شیخ البانی کہتے ہیں علی شرط الشیخین، یہاں نیچے لکھا ہوگا آپ کے جو تخریج ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، کہ جس کو علم نہ ہو تو وہ اللہ عالم کہے. یہ بھی علم ہے، لادری بھی نصف العلم. چلیے. حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علم لا يقصر عنه. یہ سند بھی صحیح ہے. اس میں سیدنا مسروق کہتے ہیں کہ ہم جو بھی اصحاب محمد سے پوچھتے الا وعلمه في القرآن، اس کا علم قرآن کے اندر موجود ہوتا تھا. الا ان علمنا يقصر عنه، لیکن ہمیں قرآن میں وہ فہم، وہ بصیرت نہیں تھی جو اصحاب رسول کو تھی، جو اصحاب رسول کو تھی. اس لیے ہمیں قرآن مجید کا حفظ، قرآن کا فہم، قرآن کا استنباط، یہ سب سے بڑا علم، سب سے بڑا علم. قرآن کے ساتھ آپ جڑیں. شیخ الاسلام کو آپ نے سنا ہوگا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ جب دمشق کے قلعے میں محصور تھے، مسجون تھے، تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ قید کے دنوں میں انہوں نے 80 دفعہ قرآن ختم کیا، 80 ختمہ قرآن. اور جب 21واں ختمہ شروع کیا، 21ویں دفعہ 80 سے 81ویں دفعہ جب انہوں نے پھر قرآن شروع کیا تو یہاں تک پہنچے ان المتقین
جو سورت اقتربت کے آخر میں ہے، فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہاں پہنچے، یہ آیت ان کی زبان پر تھی اور وہ فوت ہوئی. اور وہ کہتے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے، میں نے ساری زندگی اتنا کچھ جو بھی لکھا ہے، لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ سارا وقت قرآن پہ لگانا چاہیے. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین شیخنا و استاذنا، میں نے ان سے کئی دن بلوغ المرام وہ پڑھاتے تھے مغرب کے بعد قصیم میں اپنی مسجد میں، تو میں ان کے درسوں میں وہاں شریک رہا. وہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ میری توجہ فقہ اور اصول فقہ پر بہت تھی، اور میں نے اس پر بڑی محنت کی اور اللہ نے ان کو ملکہ بھی بڑا عطا فرمایا. کہتے ہیں پھر مجھے آخر میں جا کر یہ احساس ہوا کہ قرآن کی وہ میں خدمت نہیں کر سکا جو فقہ اور اصول فقہ کی ہے، تو پھر میں نے قرآن پر توجہ دی. پھر میں قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اور آپ ان کی تفسیر شاید دیکھتے ہوں گے. پھر انہوں نے قرآن مجید کو بہت دیکھا، بڑا پڑھا، بڑی فقہ اور بڑی بصیرت اللہ نے ان کو بھی قرآن میں عطا کی. تو یہ صحیح بات ہے مسلوق کی کہ سارا علم تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا علم اس کو سمجھنے سے ناقص اور قاصر ہے. حدثنا ابو خيثمة قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد قال قال ابو الدرداء معلم الخير والمتعلم في الاجر سواء وليس في سائر الناس خير بعد. یہ ابو الدرداء سے اور بھی سندوں سے یہ ثابت ہے، والاثر موقوف حسن، اور سندوں سے یہ اثر ثابت ہے ان سے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ خیر کا معلم اور متعلم اجر میں برابر ہے. وَلَيْسَ فِي سَائِرِ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدُ، اور عالم، معلم اور متعلم کے علاوہ کسی میں خیر نہیں. یعنی یا معلم بنے اور یا متعلم بنے، دونوں کا اجر برابر ہے. کوئی تیسری قسم آپ نہ بنے. میرا خیال ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور میں مشورہ کر لیتا ہوں محرم صاحب سے کہ نماز کے بعد اگر صرف قرات ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے بہتر ہے، یا پھر اسی پر اکتفا کریں. تو نماز کی تیاری کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.